واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 208 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں ایک اور خدشہ محسوس کر رہا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجاہدین یہ سمجھنے لگیں کہ سالاروں میں لڑنے کتاب ہی نہیں رہی اور اب یہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ اگر لشکر کی سوچ یہ ہے تو یہ مجاہدین کے جذبے کو مجروح کر دے گی۔ میں نے اس کا علاج سوچا ہے کہ اس علاقے میں جو شہر اور قصبے ہیں ان پر حملہ کر کے قبضہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو لشکر کو ان کی من پسند مصروفیت مل جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہم نے اگر اسکندریہ پر حملہ کیا تو ان شہروں میں جو فوج موجود ہے وہ ہم پر عقب سے حملہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان فوجیوں کو یہی حکم ہوا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو عام شہری اور دیہاتی نظر آتے ہیں وہ فوجی ہی ہوں۔ تمام سالاروں نے سپہ سالار کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وقت حملوں کا پلان تیار کر لیا۔ اس علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر حصے میں 4 5 قصبے یا شہر تھے۔ ہر ایک حصے پر حملے کرنے کے لیے سالار مقرر کر دیے جن کا نام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ ایک تھے خارجہ بن حذافہ العدوی، دوسرے عمر بن وہاب حجمی اور تیسرے کا نام عقبہ بن عامر۔ 2 مورخوں نے چوتھا نام بھی لکھا ہے، یہ نام ہے وردان۔ یہ عمرو بن عاص کا آزاد کیا ہوا غلام تھا، پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ جنگوں میں علم بردار ہوا کرتا تھا اور عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ وردان شجاعت والا مجاہد تھا، اسے جنوبی علاقے کے دیہات میں بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو رومی فوج سے پاک کر دے، جو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے کر دیا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص خیمہ میں ہی رہے اور گھوم پھر کر اسکندریہ کو دیکھتے اور سوچتے رہے کہ اس پر حملہ کیا جائے تو کس سمت سے اور کس انداز سے کیا جائے۔ تینوں سالار اور وردان اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں مجاہدین کا ایک دستہ لے کر چلے گئے۔ ان سب کی جنگی سرگرمیوں اور کارروائیوں کی روداد ایک ہی جیسی ہے۔ یہاں بھی وہی بات سامنے آئی جو پہلے اکثر جگہوں پر آ چکی تھی کہ ان رومی فوجیوں پر جو مختلف مقامات پر تھے مجاہدین کی دہشت طاری تھی۔ بعض شہروں کے فوجیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن ہتھیار ڈال دیے اور بیشتر مقامات پر یوں ہوا کہ رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ مجاہدین نے کسی پر بلا وجہ تشدد نہ کیا بلکہ ایسا رویہ اپنایا اور ایسا سلوک روا رکھا جیسے مجاہدین ان کے دشمن نہ ہوں بلکہ ان کے محافظ ہوں۔ سالاروں نے ہر جگہ اعلان کیا کہ ان میں سے جو بارضا و رغبت اسلام قبول کر لیں گے انہیں مسلمان اپنا بھائی سمجھیں گے اور وہ تمام مراد کے حقدار ہوں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کئی ایک عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جن شہروں کے رومی فوجیوں نے مقابلہ کیا تھا اور مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا کر ہتھیار ڈالے تھے، ان شہروں سے مال غنیمت اکٹھا کیا گیا جو سپہ سالار عمرو بن عاص نے وہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ مال غنیمت اتنا زیادہ نہ تھا کہ اس کا ایک حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا جائے۔ ناظرین 3 مہینے گزر گئے، اب یہ تبدیلی آئی کہ رومی فوجیوں کی بہت تھوڑی سی نفری باہر آتی، مجاہدین کو للکارتی اور لڑے بغیر واپس چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونے لگی، بہت تھوڑے رومی فوجی باہر آتے اور مجاہدین ان پر حملہ کرتے تو وہ رومی لڑتے ہوئے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے اور پھر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دروازے تک پہنچنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے کیونکہ دیوار سے تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی اور منجنیقوں سے پتھر بھی۔ ان جھڑپوں کا یہ اثر اور یہ فائدہ ہوا کہ مجاہدین کے جسموں میں جان آ گئی اور ان کی روحیں تر و تازہ ہو گئی۔ مجاہدین نے یہ توقع رکھی کہ کسی دن رومی فوج کے 2-4 دستے باہر آ کر ان پر حملہ کریں گے اور بڑے پیمانے کی لڑائی لڑی جائے گی اور ہو سکتا ہے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور دن گزرتے چلے گئے۔ ناظرین رومی فوجی بدستور بہت تھوڑی تعداد میں باہر آتے رہے اور ان کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ مجاہدین کے لشکر سے مذاق کر رہے ہوں، یا وہ اس مقصد سے باہر آتے تھے کہ مجاہدین اتنا آگے آ جائیں کہ اوپر سے تیر انداز انہیں واپس جانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ ایک روز پھر رومیوں کی تھوڑی سی تعداد باہر نکلی اور اس روز تو انہوں نے مجاہدین کا بہت مذاق اڑایا اور مجاہدین کو رومی للکارنے لگے۔ چند ایک مجاہدین دوڑے گئے کہ آج ان میں سے کسی کو واپس نہ جانے دیں گے، لیکن رومی حسب معمول پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین تیروں کی زد میں آنے لگے۔ مجاہدین بغیر
لڑے تیروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا جوش میں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ اکیلا تھا اور رومی زیادہ تھے۔ رومیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا، اسے گرایا اور اس کا سر کاٹ کر دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔ وہ اس مجاہد کا سر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مجاہد قبیلہ مہرہ کا تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے مجاہدین لشکر میں موجود تھے۔ 3-4 دوڑے گئے اور تیروں کی بوچھاڑوں میں جا کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اس قبیلے کی کچھ اپنی ہی روایات تھی۔ عام حالت میں ان کا انداز بڑا خوشگوار اور دوستانہ ہوا کرتا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس قبیلے کا ہر مجاہد سراپا قہر اور غضب بن جاتا تھا۔ اس قبیلے کے مجاہدین نے جب اپنے ساتھی کی لاش بغیر سر کے دیکھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شہید کی لاش سر کے بغیر دفن نہیں کریں گے اور اس کا سر لے کر آئیں گے، ورنہ سب اپنے سر کٹوا دیں گے۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قلعے کے اندر جا کر ایسی لڑائی لڑو کہ اپنے ساتھی کا سر لے آؤ۔ اگر تم سب مارے گئے تو سوچو کہ لشکر کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لشکر کی تعداد پہلے ہی کم ہے۔ اس قبیلے کے مجاہدین پر اپنے سپہ سالار کی اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی اسی ضد پر ڈٹے رہے کہ شہید کا سر لا کر ہی اسے دفن کریں گے۔ پھر یوں کرو، عمرو بن عاص نے انہیں کہا، بہادری یہ نہیں کہ اندھا دھن پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ جا ٹکراؤ اور مارے جاؤ، تمہیں اس کا سر نہیں ملے گا۔ بہادری یہ ہے کہ اب رومی باہر آئیں تو ان میں سے کسی کا سر کاٹ لاؤ، اس طرح تم سر کے بدلے سر لے آؤ گے۔ یہ بات اس قبیلے کے مجاہدین کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اپنے ساتھی کے سر کے بدلے سر لائیں گے۔ تاریخ میں اس واقعے کے بیان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ بنو مہرہ قتل کرنا جانتے ہیں، قتل ہونا نہیں جانتے۔ ایک روز بعد کچھ رومی فوجی حسب معمول ایک دروازے سے باہر نکلے اور مجاہدین کو للکارنے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بنو مہرہ کے چند ایک مجاہدین آگے گئے اور اس انداز سے آگے گئے جیسے ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ رومیوں نے جب ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا انداز دیکھا تو وہ اور آگے آ گئے۔ یک لخت بنو مہرہ کے مجاہدین رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ رومی بغیر لڑے بھاگ اٹھے، لیکن مجاہدین نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے وہیں گرا کر اس کا سر کاٹا اور سر کو تلوار کی نوک پر اڑس کر بلند کیا اور نعرے لگاتے واپس آ گئے۔ اب انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ ان کے شہید ساتھی کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کروا دیں۔ جنازہ پڑھا گیا اور شہید کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ رومی کے جسم سے کاٹا ہوا سر دور پھینک آئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 209 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔